سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ فإذا لقيتم الذين كفروا، پھر جب ٹکراؤ ہو جائے تمہارا کافروں سے، فضرب الرقاب، تو گردنوں کا اڑانا ہی ہے، حتی اذا اثخنتموهم، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی ہو چکے، فشدوا الوثاق، تو قیدی بناؤ، فإما منا بعد، پھر اس کے بعد احسان کر دو، وإما فداء، یا فدیہ لے لو، حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، ذالک، یہ حکم تو سنو، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ان سے انتقام لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ہرگز اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت نمبر 4 کی کچھ وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ بات چل رہی تھی میدان جنگ میں ٹکراؤ کے بعد جب کافر مغلوب ہو جائیں ان کو قید بنانے کی، جنگی قیدی بنا کر پھر غلام اور باندیاں بنائے جاتے تھے۔ اسلام شخصی غلامی کو پسند نہیں کرتا، لیکن حکمت اور مصلحت کے تحت اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کوئی فرض واجب اور ضروری نہیں ہے غلام اور باندیاں بنانا، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوراً بنانا پڑتا ہے تاکہ انسان کی صلاحیتیں ضائع نہ ہوں، کہ اگر ایک آدمی کو آپ وہ صلاحیت والا ہے، ہنر والا ہے، اس کو آپ یا تو آزاد کریں گے، وہ واپس جائے گا، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اپنی صلاحیت اسلام کے خلاف استعمال کرے، یا اس کو قتل کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری صلاحیتیں آپ نے ختم کر دی، ضائع کر دی۔ اگر اس کو آپ ہمیشہ کے لیے قید کر دیں پھر بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو بہترین صورت یہی ہے کہ اس کو غلام بنا لو اور اس کی صلاحیتوں سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ، انسانیت کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن اسلام نے غلامی کا جو تصور دیا ہے کہ بھائی ہیں تمہارے، ان کو کھانے میں بھی وہی دو جو خود کھاتے ہو، پہننے بھی وہی دو جو خود پہنتے ہو، اس تصور کے بعد ایک برائے نام غلامی رہ جاتی ہے
حقیقت میں غلامی نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی آزاد کرنے کی اتنی ترغیب ہے کہ ایک غلام کو جو خرید کے آزاد کرتا ہے اس کے جوڑ جوڑ کے بدلے میں فرمایا اللہ ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 7 صحابہ کرام جنہوں نے غلام آزاد کیے، کتنے آزاد کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلام آزاد کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 69 غلام آزاد کیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 غلام آزاد کیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 غلام آزاد کیا۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 غلام آزاد کیے۔ کل کے درس میں بھی یہ بات ہے کہ ایک صحابی حضرت ذوالقلع حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دن کے اندر 8000 غلام آزاد کیے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ تو گویا ان 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے 39,259 غلام ان 7 لوگوں نے آزاد کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سے شخصی غلامی مٹ چکی ہے، معاہدے ہو چکے ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ جو کسی قانون اور آئین اور کسی کتاب اور مذہب کے پابند نہیں ہے، وہ پوری کی پوری قوموں اور ملکوں کو اپنا غلام بنا ہے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہاں حکم یہ دیا کہ یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو سوال یہ ہے کہ بدر کے موقع پر جب فدیہ لے کے چھوڑا جا رہا تھا تو وہاں تو اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہاں اللہ پاک خود فرما رہے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو، اور بلکہ یہ بھی فرما رہے کہ بغیر فدیے کے بھی چھوڑنا چاہو تو وہ بھی چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس میں مفسرین کرام رحمہم اللہ بعض تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت اس نے وہ پہلی آیت کو منسوخ کر دیا جس میں ناراضگی کا اظہار تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑنا جائز نہیں۔ اس آیت نے اس آیت کے حکم کو ختم کر دیا، یعنی اب حکم یہ ہے کہ فدیہ لے کے بلکہ بغیر فدیے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، رہا کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں، سورۃ بقرہ میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاں یہ ملے ان کو قتل کرو، ان کی گردنیں اڑاؤ، وہ آیت جو ہے اس نے اس کو ختم کر دیا کہ فدیہ دینے والی یا چھوڑ دینے والی بات کو اس آیت نے ختم کر دیا۔ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ یہ مفسرین کرام رحمہم اللہ کی اپنی اپنی تحقیق ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہ وہ آیت ختم ہے نہ یہ ختم ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ برقرار ہیں۔ جو حاکم وقت ہوگا، سپہ سالار وقت ہوگا، امیر المومنین ہوگا، اس کو اختیار ہوگا حالات کے پیش نظر وہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر لے۔ امیر المومنین اگر مصلحت اس میں دیکھتا ہے کہ جتنے جنگی قیدی ہیں کافر ان کو قتل کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی دھاک بیٹھ جائے اور کفر کا بیج ختم ہو جائے، تو وہ اس پہ بھی عمل کر سکتا ہے جیسا کہ بدر میں اللہ پاک چاہتے تھے۔ اور اگر امیر المومنین اس میں مصلحت سمجھتا ہے کہ ہم ان کو فدیہ لے کے رہا کر دیں، اس میں بہتری ہے
اس پہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر امیر المومنین یہ سمجھتا ہے کہ بغیر فدیے کے ان کو رہا کرنا چاہیے تو پھر امیر المومنین اس پہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ یعنی قرآن کریم نے یہ ساری صورتیں بتا دی کہ کسی بھی صورت پہ عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کافر اپنے ہتھیار پھینک دے۔ ظاہر جنگ تبھی ہوگی جب کافر ہتھیار اٹھائے گا۔ اگر کافر نہیں لڑتا اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ یا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے یا اسلام قبول نہیں کرتا، استسلام قبول کر لیتا ہے، یعنی مسلمانوں کی حاکمیت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو لڑائی ختم۔ پھر شہریوں کی طرح رہے، وہ بھی اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ایک مسلمان کے حقوق ہوں گے، اس کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، اس کو اپنی عبادت گاہوں کو آباد کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ وہ رہے، لیکن یا اسلام قبول کرے یا استسلام قبول کرے اور ہتھیار پھینک دے۔ اگر وہ ہتھیار نہیں پھینکتا تو اسلام کو اس فسادی کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ تب تک یہ جہاد جاری رکھو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ نہ دے۔ ذالک، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ حکم اچھی طرح سن لو، اس کو ذہن نشین کر لو، اس کو سمجھ جاؤ۔ پھر آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے اسلام کے دشمنوں کو پکڑنا ہی ہے، اگر اللہ پاک نے دین کے مخالفین کو ہلاک ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ خود انتقام لے لے، اللہ ان پہ خود عذاب بھیج دے جیسے پہلی قوموں پہ آیا کرتا تھا۔ یہ جہاد کا حکم کیوں ہے؟ اللہ پاک نے اس کی مصلحت اور حکمت یہ بتائی، فَمَا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اللہ چاہے تو لَن تَصَرَ مِنْهُمْ، وہ خود بھی ان سے انتقام لے سکتا ہے، وہ خود بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تمہیں بھی تو آزما کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہیں بھی تو اللہ جانچنا چاہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ جہاد کا حکم ہے ہی ہمارا امتحان۔ اللہ پاک نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ بھی سڑیں گے اور مریں گے اور تمہارے سینوں میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی، تمہارے کلیجے بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جب مسلمان جہاد کرتا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے وہ اللہ کے بھروسے پہ اپنے وسائل کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ آتی۔ محدود وسائل میں کم افراد کے ساتھ بھی اس کو فتح نصیب ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کافر سڑتا کڑتا ہے اور مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے یہ جہاد کا حکم اس لیے دیا تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں، تمہیں جانچوں، تمہیں امتحان میں ڈالوں اور پتہ چلے کہ کون میرے حکم پہ کھڑا ہے۔ یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر شہید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اللہ کے دین کے لیے جس کو شہید کر دیا گیا، فرمایا فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو، شہید کی بڑی فضیلت ہے، بہت سے فضائل ہیں، اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء
نبی کا مقام بھی بہت اونچا ہے شہید کی نسبت، کیونکہ اللہ پاک نے جو ترتیب بتائی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء، یعنی نبی کا مقام شہید سے کہیں اونچا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ تو انبیاء سے بھی بہت اعلیٰ اور برتر اور بلند مقام ہے، تو شہید تو بہت نیچے رہ جاتا ہے، لیکن شہادت کا مرتبہ اور مقام اور شہادت کی عظمت اتنی ہے کہ امام الانبیاء جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بلند مقام پہ ہوتے ہوئے تمنا کر رہے اور قسم اٹھا کے تمنا کر رہے لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری دلی تمنا یہ ہے، لَوَدِدْتُ میری دلی تمنا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی عظمت ہے شہید کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد کسی بندے کو بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں ہوگی، کسی کو بھی، حاجی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے اور بہت بڑا جو ہے عمرے کرنے والا ہے، نیک آدمی ہے، لیکن وہاں پہنچ کے وہ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ ایک بندہ ہے جس کو جنت میں جا کے بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا ہوگی، اور وہ بندہ ہوگا شہید فی سبیل اللہ۔ شہید کہے گا کہ یا اللہ جو مزہ تیرے نام پہ گردن کٹانے میں ہے وہ مزہ جنت میں نہیں۔ شہید کو جب شہادت کے وقت اللہ اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں، جنت کا دیدار نصیب فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس دیدار میں اتنا محب ہو جاتا ہے اور اس میں ایسا مدہوش ہو جاتا ہے کہ جسم کے کٹنے کی اس کو سوئی چبھنے جتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو احساس نہیں ہوتا میرے جسم پہ گولیاں چل رہی، میرے جسم پہ تلواریں چل رہی، میرے جسم کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے۔ وہ جنت کے دیدار میں اور اللہ کے دیدار میں ایسا مست ہو جاتا ہے، ایسا مدہوش ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، شہادت بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں شہادت کا مقام بتایا۔ تم جہاد میں جاؤ، تمہارا امتحان ہے، اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ پہ بھروسہ کرو، یہی تمہارا امتحان ہے، اور بالفرض اس امتحان میں شہید بھی ہو گئے تو پھر بھی کامیاب تم ہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ جب ان کو تلوار لگتی، تیر لگتا یا نیزہ لگتا، جسم چل نہیں ہوتا اور ان کو نظر آتا کہ اب میں قتل ہو جاؤں گا، تو ان کی زبان پہ کیا آتا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں گا۔ وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے، اور کافر حیران ہو جاتا تھا کہ یہ مر رہا ہے، یہ قتل ہو رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کون سی؟ وہ کامیابی یہی کامیابی ہے کہ شہید کو اللہ کے ہاں ایک خاص مقام ملتا ہے، خاص مقام ملتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو شہداء ہوں، اللہ کے نام پہ جو شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ مرے
ہوئے نہیں ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے دل میں تمنا اور تڑپ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تمنا کرتے گئے، اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جذبہ جہاد ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، دین کی سربلندی کی جد و جہد آئینی حدود میں رہتے ہوئے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ کبھی دشمن سے ٹکرانے کا بھی موقع ملا وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، تو ہم انشاءاللہ جانیں قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔